ملتان بورڈ کے تحت میٹرک سالانہ امتحانات کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا۔ امتحان میں مجموعی طور پر 1,24,138 طلباء و طالبات نے شرکت کی، جن میں سے 91,289 طلباء کامیاب قرار پائے۔ مجموعی کامیابی کا تناسب 73.54% رہا۔ ملتان بورڈ کے تحت میٹرک کے نتائج کا اعلان۔ امتحان میں مجموعی طور پر 1,24,138 طلباء طالبات نے حصہ لیا، جن میں سے 91,289 طلباء کامیاب قرار پائے۔ مجموعی کامیابی کا تناسب 73.54% رہا۔ ریگولر طلباء کے پاس ہونے کی شرح 80.63%، جبکہ پرائیویٹ طلباء کی کامیابی کا تناسب 59.19% رہا۔ سائنس گروپ لڑکوں کے پاس ہونے کا تناسب 66.85%، جبکہ لڑکیوں کے کامیاب ہونے کی شرح 81.91% رہی۔ انہوں نے 1,25,002 اسٹوڈنٹس اپروکسیمیٹلی اس سال امتحان میں اپیئر ہوئے 10th کے، اور الحمدللہ ان بچوں نے اپنی محنت کے بل بوتے پہ، اپنے میرٹ کے بل بوتے کے اوپر یہ مقام حاصل کیا ہے۔ اس وقت جو پاس کینڈیڈیٹ ہوئے ہیں پوری ڈویژن میں وہ 91,289 یعنی 89 91,289 کینڈیڈیٹ پاس ہوئے ہیں۔ کامیابی کا مجموعی تناسب 73.5% رہا ہے۔ آرٹس گروپ میں 7,680 لڑکیاں کامیاب ہوئیں، جن کی کامیابی کی شرح 73.68% رہی۔ آرٹس گروپ میں لڑکوں میں 1,165 لڑکے پاس ہوئے، کامیابی کی شرح 47.20% رہی۔ میری 3rd پوزیشن سیکیور کی ہے میں نے امنگ گرلز سائنس گروپ میں 1185 مارکس آؤٹ آف 1200 سیکیور کیے ہیں۔ یہ محنت ہے میرے پیرنٹس کی، میرے انسٹیٹیوشن کی۔ میرا نام مہین نوید ہے اور میں نے میڈیکل گروپ میں بورڈ میں 3rd پوزیشن حاصل کی ہے اور میرا تعلق جہانیہ سے ہے۔ میٹرک بورڈ میں پوزیشن ہولڈر طلباء طالبات کو انعامات اور میڈل سے نوازا گیا۔ ہارون حامد نے 1193 نمبرز کے ساتھ بورڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ حسنینہ فاطمہ نے 1188 نمبرز کے ساتھ دوسری پوزیشن اپنے نام کی، جبکہ حافظہ اشبہ فاطمہ احمد، میرب فاطمہ اور ختیجہ 1187 نمبرز کے ساتھ تیسری پوزیشن پر رہیں۔ کیمرامین زین سہیل کے ساتھ سہیرہ طارق، روہی، ملتان۔ ملتان بورڈ نے میٹرک کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ کامیاب ہونے والے طلبہ خوشی سے نہال اور نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے بنے سب کی توجہ کا مرکز۔ آرٹس گروپ میں فرسٹ پوزیشن ہولڈر محمد احمد فضل اور دوسری پوزیشن لینے والے محمد احمد خالد کی کہانی ہے محنت اور حوصلے کی مثال۔ دونوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ والد اگر رکشہ چلاتے ہوں یا کھیتی باڑی کرتے ہوں تب بھی خواب تعبیر پا سکتے ہیں۔ ملتان بورڈ میٹرک امتحان میں محنت کش والدین کے بچے بنے سب کا فخر۔ مدرسہ جامعہ حنفیہ بورے والا کے طالب علم محمد احمد افضل نے میٹرک آرٹس گروپ میں 1161 نمبر کے ساتھ پہلی پوزیشن حاصل کی اور بتا دیا کہ حالات کچھ بھی ہوں، خواب اگر سچے ہوں اور محنت کی جائے تو پورے ہو ہی جاتے ہیں۔ یہ صرف ایک طالب علم کی کامیابی نہیں بلکہ ایک باپ کے خواب کی تکمیل بھی ہے۔ محمد احمد کا کہنا تھا کہ اب وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے۔ میرا نام محمد احمد ہے اور میرا تعلق بورے والا سے ہے، اور الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ کے احسان ہے کہ ہم نے آج میٹرک بورڈ میں آرٹس گروپ سے فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے، اور ہم یعنی بیسیکلی ایک پور فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، اور میرے والد صاحب ہیں یہ رکشہ چلاتے ہیں، انہوں نے بڑی محنت مزدوری کے ساتھ ہمیں سپورٹ کیا اور ہم ان کی وجہ سے یہاں تک آج پہنچے ہیں۔ ماشاء اللہ ایک کوئی بیٹا جی آپ تو پڑھے یا نہیں اگر چلو میرا بچہ پڑھ جائے، میں ان پڑھ بالکل۔ محمد احمد کے والد محمد افضل رکشہ چلاتے ہیں۔ وہ خود تو تعلیم حاصل نہ کر سکے لیکن بیٹے کو پڑھانے کی ٹھان لی۔ والد کا کہنا ہے کہ غربت کی وجہ سے مشکل وقت تھا لیکن بیٹے کو پڑھانا اس کا خواب تھا جو آج پورا ہو گیا ہے۔ جی الحمدللہ دوسری پوزیشن آئی ہے اور میں بہت ہی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کامیابی سے نوازا ہے۔ بہت اچھا لگ رہا ہے ہم کو۔ تو آپ کیا کام کرتے ہیں؟ کھیتی باڑی کا کام کر رہے ہیں۔ آرٹس گروپ میں 1145 نمبرز کے ساتھ دوسری پوزیشن لینے والے طالب علم محمد احمد خالد بھی مدرسہ جامعہ حنفیہ بورے والا کے طالب علم ہیں۔ اس کے والد کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ پوزیشن ہولڈر کا کہنا ہے کہ اپنی کامیابی پر آج بہت خوش ہوا ہوں۔ والد نے محنت مزدوری کر کے پڑھایا، ان کی محنت اور دعاؤں سے ہی یہ کامیابی ممکن ہو سکی ہے۔ کیمرامین زین سہیل کے ساتھ سہیرہ طارق، روہی، ملتان۔
मुल्तान बोर्ड की जानिब से मैट्रिक नताइज का ऐलान। पैफ स्कूल की तालिबात ने मैट्रिक बोर्ड में मैदान मार लिया। मरियम बीबी की 1164 नंबर्स के साथ आर्ट्स ग्रुप में पहली पोजीशन, मोमिना फातिमा की 1139 नंबर्स के साथ आर्ट्स ग्रुप में तीसरी पोजीशन। मजीद बताएंगी सुहेरा तारिक। मुल्तान तालीमी बोर्ड की जानिब से मैट्रिक नताइज का ऐलान किया गया है। इस हवाले से पोजीशन होल्डर्स के लिए आज तकरीब भी मुनक्किद की गई और इसके साथ साथ आपको बताती चलूं कि प्राइवेट और सरकारी जो स्कूल्स हैं उनके साथ साथ यहाँ पर जो पेफ की स्टूडेंट्स हैं वो एक गरीब घराने से जिनका ताल्लुक है, उनके वालिदैन मेहनत मजदूरी करके गुजारा करते हैं। उन्होंने अपनी बेटियों को पढ़ाया है और आर्ट्स ग्रुप में पहली और तीसरी पोजीशन लेने वाली ये स्टूडेंट्स। आपका नाम क्या है और कौन सी पोजीशन आई है, कहाँ से आपका ताल्लुक है? मेरा नाम मोमिना फातिमा है। मेरा ताल्लुक ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप A1 शाइन स्कूल से है और मेरी 3rd पोजीशन आई है। वालिदैन क्या कहना चाहेंगे, क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं, अल्लाह का शुक्र है, बहुत खुश हैं, अल्लाह का बहुत करम है, बड़ी मेहनत से पढ़ाया, उस्तादों की बहुत मेहरबानी है। क्या कहना चाहेंगे, कहाँ बच्ची को पढ़ाया, आप खुद क्या करते हैं और क्या हालात? मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ और A1 शाइन मॉडल हाई स्कूल है, पेफ के टाइम के नाम, पेफ ये टीम के नाम पे है। उन्होंने मेहनत की है, मेरी बच्ची की बहुत पोजीशन है, पहली पोजीशन आई है। आप क्या काम काज करते हैं? मेहनत मजदूरी करता हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमारी 2 पोजीशन आई हैं। A1 शाहीन स्कूल एक लुत्फाबाद जो है ना, एक देहाती इलाका है, वहाँ पे जो लोग हैं नहायत ही गरीब हैं। आप कभी अगर विजिट करें वहाँ पे नहायत गरीब लोग हैं। जैसे ये बंदा जो है दूध का काम करता है। मेरी जितनी भी पोजीशन आई हैं पहले जो है ना, एक वो मजदूर ही थे, कोई भट्ठे पे काम करता था, किसी की खोता रेडी है, इस तरह की पोजीशन है। खुशी इनके चेहरों से दिखाई दे रही है और मेहनत मजदूरी करने वाली फैमिलीज की जो बच्चियां हैं उन्होंने बोर्ड में पोजीशंस हासिल की हैं। बहुत शुक्रिया सुहेरा तारिक आपका। डीजी खान तालीमी बोर्ड की तरफ से मैट्रिक के नताइज का ऐलान। इस हवाले से तालीमी बोर्ड के ऑडिटोरियम में खुसूसी तकरीब सजाई गई। कमिश्नर और चेयरमैन बोर्ड अशफाक अहमद चौधरी ने बटन दबाकर नताइज को पब्लिक किया। बोर्ड के तहत मैट्रिक के नताइज का ऐलान कर दिया गया। कमिश्नर और चेयरमैन अशफाक अहमद चौधरी ने इस हवाले से मुनक्कदा तकरीब में नताइज का ऐलान किया। लिया की हानिया महमूद ने 1187 नंबर हासिल करके बोर्ड में पहली पोजीशन हासिल की। उसने नुमाया कामयाबी में मुआवनत पर वालिदैन और असातिज़ा का शुक्रिया अदा किया। मजमूई तौर पर पंजाब में 1187 मार्क्स हासिल करके पहली पोजीशन हासिल की है डीजी खान बोर्ड में। अल्लाह ताला का फजल, अल्लाह ताला की रहमत है और अल्लाह ताला ने मुझे इस पोजीशन से नवाजा। इंशा अहमद ने 1186 नंबर के साथ दूसरी पोजीशन अपने नाम की, जबकि 4 तलबा ने 1184 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन शेयर की। इनमें नुमान वारिस, जैरिश फातिमा, जैनब शौकत और लाइबा रजा शामिल हैं। जनरल ग्रुप वाइज में मोहम्मद फहीम ने पहली और गर्ल्स में कुर्रतुल ऐन ने पहली पोजीशन हासिल की। पोजीशन होल्डर्स तालिबात ने रोही से खुसूसी गुफ्तगू में अपनी कामयाबी का क्रेडिट वालिदैन और असातिज़ा को दिया। डीजी खान बोर्ड में 1186 मार्क्स लेके दूसरी पोजीशन हासिल की है। ये सब कुछ सबसे पहले अल्लाह ताला का बहुत शुक्रिया, फिर मेरे असातिज़ा कराम और मेरी वालिदैन ही की मेहनत और उनकी इंकरेजमेंट का सिला है कि मैंने ये पोजीशन हासिल की। मेरा नाम लाइबा फैज़ है और मेरे जनरल ग्रुप में 1084 नंबर हैं और मैंने गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल चौगाज़म से मैट्रिक किया है और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने असातिज़ा और वालिदैन का जिन्होंने मुझे इस मकाम तक पहुँचाया। शुक्रिया। मेरा नाम कुर्रतुल ऐन है और मैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मुजफ्फरगढ़ से हूँ और मेरे मार्क्स 1087 हैं और मैं जनरल ग्रुप से हूँ और मैंने जनरल ग्रुप में टॉप किया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैट्रिक इम्तिहान में 91,180 तलबा ने शिरकत की, जिनमें से 74,179 कामयाब करार पाए। कामयाबी का तनासुब 81.35% रहा। रुकने कौमी असम्बली सरदार अब्दुल कादिर खोसा ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर उस्मान खालिद, सेक्रेटरी बोर्ड अब्दुल रहमान, पॉलिटिकल असिस्टेंट असद चांडिया और कंट्रोलर इम्तिहानात मुजफ्फर हुसैन समेत तलबा के वालिदैन और स्कूल सरबराहान भी तकरीब में शरीक हुए, जिन्होंने नुमाया कारकर्दगी पर तलबा को मुबारकबाद दी और उनमें तारीफी सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए। कैमरामैन फारूक बलोच के हमरा ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक, रोही, डीजी खान। बात करेंगे मौसम की और आपको बताएंगे कि शहरी ओलिया का मौसम अचानक तब्दील। शहर में तेज बारिश का सिलसिला जारी, जल थल एक हो गया। बारिश के बायस दर्जा हरारत में वाज़े कमी। मौसम का अहवाल जानते हैं सलमान जमीर से। बिल्कुल, शहर औलिया में इस वक्त कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जो जारी है। तेज बारिश की वजह से शहर औलिया का मौसम जो है वो अचानक से तब्दील हो चुका है और शहरियों के चेहरे पे जो है वो एक खुशी सी हमें देखने को मिल रही है। कई दिनों से शहरी जो थे वो इस इंतजार में थे कि बादल जो हैं वो कब बरसेंगे, मगर वक्त ये था कि बादल आते थे और शहर औलिया से गुजर कर चले जाते थे, बरसते नहीं थे, जिसकी वजह से शहरी जो हैं वो सिर्फ इस आस में रह जाते थे कि शहर औलिया में बादल आए, बरसें, ताकि ये जो
پڑنے والی گرمی ہے اس سے چھٹکارا مل سکے، اور وہ اب ہو چکا ہے۔ ملتان میں اس وقت جو ہے وہ بارش کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اس کی وجہ سے ملتان کا موسم جو ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے۔ بچے جو ہیں وہ بارشوں میں گھومتے ہوئے کھیلتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں، اور دوسری جانب جو لوگ روڈ پر پھر رہے تھے وہ اس وقت چھاؤں کی تلاش میں پھر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے شیڈ مل جائے جہاں سے بارش سے جو ہے وہ بچ سکے، جب بارش رکے تو پھر وہ اپنا سفر جو ہے وہ جاری کر سکے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شہر اولیاء میں پڑنے والی بارش سے موسم جہاں تبدیل ہوا ہے، وہیں پر ہم لوگوں کے چہروں پر جہاں پہ خوشی آئی ہے تو وہیں پر ہی لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر گھروں سے باہر بھی نکل رہے ہیں، اس بارش کو انجوائے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اس وقت شہر اولیاء کے باسی جو ہیں وہ اللہ کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں کہ اس پہلے جو چند دنوں سے پڑنے والی شدید گرمی تھی اس سے اب چھٹکارا ملا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جو ہے وہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ بارش کا سلسلہ جو ہے یہ کئی گھنٹوں تک جو ہے وہ جاری رہ سکتا ہے۔ بہت شکریہ سلمان سمیر آپ کا۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں ملتان ہائی کورٹ کا 700 ڈینگی ورکر سپروائزر کی ریٹ درخواستیں یکجا کرنے کا حکم۔ برطرف ڈینگی ورکرز کی بحالی کے لیے حکم امتناعی برقرار رکھا گیا۔ درخواست گزار کے مطابق مستقل کرنے کا مطالبہ کرنے پر حکومت نے نوکری سے نکال دیا۔ محکمہ ہیلتھ نے 2024-25 میں 300 ورکرز بھرتی کا اشتہار دیا۔ محکمہ ہیلتھ نے 2025-26 میں 150 ورکرز بھرتی کرنے کا اشتہار دیا۔ متاثرہ ورکرز نے نئی بھرتیوں کو چیلنج کرتے ہوئے بحالی کا مطالبہ کیا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ملتان ہائی کورٹ کا 700 ڈینگی ورکر سپروائزرز کی ریٹ درخواستیں یکجا کرنے کا حکم۔ برطرفی ڈینگی ورکرز کی بحالی کے لیے حکم امتناعی برقرار رکھا گیا۔ مستقل کرنے کا مطالبہ کرنے پر حکومت نے نوکری سے نکال دیا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ علامہ اقبال ٹیچنگ ہسپتال میں نومولود بچے کے اغوا کا جھوٹا ڈرامہ بے نقاب۔ ڈی جی خان میں خاتون ساجدہ نے نومولود بچہ نہ دینے کا الزام لگایا۔ ایم ایس ڈاکٹر شاہد حسین مکسی کا کہنا تھا خاتون نے ہسپتال میں ہنگامہ آرائی اور بدتمیزی کی۔ انتظامیہ اور پولیس انکوائری میں خاتون کا بچہ نہ ہونے کا انکشاف ہوا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ علامہ اقبال ٹیچنگ ہسپتال میں نومولود بچے کے اغوا کا جھوٹا ڈرامہ بے نقاب۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو ڈی جی خان سے، جہاں خاتون ساجدہ نے نومولود بچہ نہ دینے کا الزام لگایا۔ خاتون نے اسپتال میں ہنگامہ آرائی اور بدتمیزی کی۔ آپ کو اپڈیٹ کریں انتظامیہ اور پولیس انکوائری میں خاتون کا بچہ نہ ہونے کا انکشاف۔ سی سی ٹی وی فوٹیج سے بھی ثابت ہوا خاتون کے ساتھ کوئی نومولود بچہ نہیں تھا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ خاتون کے خلاف مقدمہ درج کر کے پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے جا رہے ہیں کہ علامہ اقبال ٹیچنگ ہسپتال میں نومولود بچے کے اغوا کا جھوٹا ڈرامہ بے نقاب ہو چکا ہے۔ خاتون ساجدہ نے نومولود بچہ نہ دینے کا الزام لگایا۔ خاتون نے ہسپتال میں ہنگامہ آرائی اور بدتمیزی کی۔ ایم ایس ڈاکٹر شاہد حسین مکسی کا ایسا کہنا ہے۔ ایم ایس نے مزید بتایا کہ انتظامیہ اور پولیس انکوائری میں خاتون کا بچہ نہ ہونے کا انکشاف ہوا۔ اقبال صادق اس حوالے سے مزید اپڈیٹ کریں گے۔ جو ساجدہ نامی خاتون ہیں علامہ اقبال ٹیچنگ ہاسپٹل میں گئی اور وہاں پہ جا کے اس نے شروع کر دیا کہ جو اس کا بچہ ہے ڈلیوری کے بعد وہ گائنی وارڈ سے اغوا کر لیا گیا۔ اس نے یہ الزام عائد کیا تھا اسپتال کے عملے کے اوپر کہ انہوں نے اس کا بچہ اغوا کیا ہے اور اس کے بعد اب اس کو دے نہیں رہے، تو جس کے بعد پھر انکوائری شروع کی گئی، سی سی ٹی وی کیمرے وغیرہ دیکھے گئے، جو ہاسپٹل کے اپنے متعلقہ انتظامیہ ہے انہوں نے بھی چیک آؤٹ سارا کیا، تو سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے جب چیک کیا گیا تو معلوم ہوا یہ کسی بچے کے ساتھ ادھر نہیں آئی تھی کہ یہ پریگننسی ہو سکے۔ اس کے بعد ان کے جو ٹیسٹ تھے وہ بھی کروائے گئے، ٹیسٹ میں بھی یہ پتا چلا کہ ان کی اس طرح کی کوئی پریگننسی تھی نہیں جس کی وجہ سے کہ یہ کہا جا سکے کہ ادھر ان کی کوئی ڈلیوری ہوئی ہے۔ اس کے بعد پھر 2 دن تک جو متعلقہ عملہ ہے انتظامیہ کا وہ اور ڈپٹی کمشنر کا عملہ اور پھر پولیس مل کر انہوں نے 2 دن تک انکوائری کی ہے، اور 2 دن انکوائری کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ ان کا کسی قسم کا بچہ نہیں تھا، لہٰذا وہ فراڈ کر رہی ہے۔ فراڈ کرنے کا مقصد اور ڈاکٹر شاہد حسین جو کہ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہیں علامہ اقبال ٹیچنگ ہاسپٹل ان کے مطابق یہ تھا کہ یہ اس شورغل کے بعد بچے کا بہانہ بنا کر کوئی اور بچہ یہاں سے آنا چاہتی تھی، جو کہ جس میں وہ فلاپ رہی ہیں، وہ ڈرامہ بے نقاب ہوا ہے، جس کے بعد اب ان کے اوپر مقدمہ درج کروا کے جو متعلقہ تھانہ ہے اس میں انہوں نے پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ لیڈی پولیس اور میل پولیس دونوں وہاں پر پہنچے تھے اور اس وقت وہ حوالات میں بند ہے۔ جی بہت شکریہ اقبال صادق آپ کا۔ اسسٹنٹ کمشنر بریوالہ کیپٹن ریٹائرڈ ارشد اقبال سرگرم۔ ٹرانسپورٹ اور پیٹرول پمپس کے خلاف کریک ڈاؤن، اتفاق فلائنگ کوچز پر کارروائی، سڑک پر کھڑی گاڑیوں پر جرمانے۔ اسسٹنٹ کمشنر کا پیٹرول پمپ پر اچانک چھاپا، پیٹرول پمپ
पैमाना कम निकलने पर पंप मालिकान को भारी जुर्माना आयद। आपको अपडेट कर रहे हैं कि पेट्रोल पैमाना कम निकलने पर पंप मालिकान को भारी जुर्माना आयद। हेलमेट नहीं तो सफर नहीं, डीटीओ लिया की जेर निगरानी हेलमेट की अफादियत के बारे ब्रीफिंग। कोट सुल्तान में वजीर आला पंजाब आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के विजन पर कार्रवाई शुरू। हेलमेट के बगैर ड्राइविंग करना कानूनन जुर्म है। आपको अपडेट करें, मोटरसाइकिल चलाते वक्त हेलमेट के इस्तेमाल से जिंदगी को महफूज बनाएं। कोट सुल्तान बाद अज ब्रीफिंग अवाम में आगाही पंफलेट भी तकसीम किए गए। ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करें और महज़िब शहरी होने का सबूत दें। अवाम का महफूज सफर और उनकी जानो माल की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। अब आपको बताएं कि एससी करोड़ ने 306 टीडीए में खुली कचहरी का इनेकाद किया। असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ मलिक महबूब इकबाल हंजरा ने साइलिन के मसाइल बागौर सुने। खुली कचहरी में मुताद्दिद शिकायत का मौका पर ही अजाला करते हुए फौरी अहकामात जारी किए। अवामी मसाइल का हल मेरी अवलीन तरजीहात में शामिल है, ऐसा कहना है एसी करोड़ महबूब इकबाल का। आपको अपडेट कर रहे हैं कि उन्होंने कहा कि हर खासवाम के लिए मेरे दरवाजे खुले हैं। आगे बढ़े, आपको बताएं वाबरा टाउन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के इलेक्शन में इंतखाबी सरगर्मियां उरूज पर। एससी और एसई मैपको अमजद नवाज भट्टी ने सदारत के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। उम्मीदवारों का रैली की सूरत में भरपूर इस्तकबाल। इलेक्शन ऑफिस आमद पर वाबरा मुलाजमीन, यूनियन रहनुमाओं और रिटायर्ड अफसरान की बड़ी तादाद में शिरकत। वाबडा एंड रेजिडेंस ग्रुप का मंशूर सिक्योरिटी, तरक्की, फलाह और शफाफियत अवलीन तरजीह है। अमजद नवाज भट्टी ने ऐसा कहा है। वाबडा टाउन फेज 3 से मट्टी चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। कुरानदाजी और नक्शा मंजूरी का अमल 6 माह में मुकम्मल करने का वादा। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुल्तान में वाबडा टाउन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के इलेक्शन में इंतखाबी सरगर्मियां अरूज पर हैं। एसई मैप को अमजद नवाज भट्टी ने सदारत के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। उम्मीदवारों का रैली की सूरत में भरपूर इस्तकबाल, गुलपाशी और नारेबाजी। इलेक्शन ऑफिस आमद पर वाबडा मुलाजिमीन, यूनियन रहनुमा और रिटायर्ड अफसरान की बड़ी तादाद में शिरकत। वाबडा एंड रेजिडेंस ग्रुप का मंशूर सिक्योरिटी, तरक्की, फलाह, शफाफियत अव्वलीन तरजीह है। अमजद नवाज भट्टी का ऐसा कहना है। वाबडा टाउन फेज 3 से मट्टी चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से जनरल कैटेगरी में असातिज़ा की ट्रांसफर के लिए नई मार्क्स पॉलिसी जारी कर दी गई है। फासले के मुताबिक असातिज़ा को मार्क्स दिए जाएंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से जनरल कैटेगरी में असातिज़ा की ट्रांसफर के लिए नई मार्क्स पॉलिसी जारी कर दी गई है। फैसले के मुताबिक असातिज़ा को मार्क्स दिए जाएंगे। आपको अपडेट करें मुल्तान से, जहां एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से जनरल कैटेगरी में असातिज़ा की ट्रांसफर के लिए नई मार्क्स पॉलिसी जारी। अजला के अंदर 5 किलोमीटर से ज्यादा फासले पर 10 नंबर तक दिए जाएंगे। मुल्तान एजुकेशन डिपार्टमेंट ने असातिज़ा की ट्रांसफर के लिए नई मार्क्स पॉलिसी जारी कर दी। इजला के अंदर 50 किलोमीटर से ज्यादा फासले पर 10 नंबर तक दिए जाएंगे। बैनुल अज़लाई तबादले में 100 किलोमीटर से ज्यादा फासले पर 10 नंबर तक मिलेंगे। सर्विस की तवालत पर ज्यादा से ज्यादा 5 नंबर दिए जाएंगे। पीएचडी पर 5 और एमफिल पर 3 नंबर मिलेंगे। दोनों पर नहीं, मौजूदा स्कूल में मुद्दत मुकम्मल करने पर 20 नंबर दिए जाएंगे। आपको अपडेट करें, मुल्तान एजुकेशन डिपार्टमेंट ने असातिज़ा की ट्रांसफर के लिए नई मार्क्स पॉलिसी जारी कर दी। अजला के अंदर 5 किलोमीटर से ज्यादा फासले पर 10 नंबर तक दिए जाएंगे। बैनुल अज़लाई तबादले में 100 किलोमीटर से ज्यादा फासले पर 10 नंबर तक मिलेंगे। सर्विस की तवालत पर ज्यादा से ज्यादा 5 नंबर दिए जाएंगे। पीएचडी पर 5 और एमफिल पर 3 नंबर मिलेंगे। आपको अपडेट करें, मौजूदा स्कूल में मुद्दत मुकम्मल करने पर 20 नंबर दिए जाएंगे। अब आपको बताएं कि एमरसन यूनिवर्सिटी मुल्तान में बीएस कंप्यूटर एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स का मेरिट बुलंद। बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
اور کمپیوٹر سائنس کا میرٹ 98% تک جا پہنچا۔ رواں سال میں صرف ان شعبات میں 7,000 سے زائد درخواستیں موصول ہوئیں جو ادارے کی تعلیمی ساکھ اور طلباء کے اعتماد کا ثبوت ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ایمرسن یونیورسٹی ملتان میں کمپیوٹر اینڈ ایمرجنگ ٹیکنالوجی کے داخلوں میں ریکارڈ میرٹ، بی ایس آر انٹیلیجنس کا میرٹ 98 سے 88% تک پہنچا۔ کمپیوٹر سائنس پروگرام کا میرٹ 98 سے 87% کے درمیان ریکارڈ۔ شکیل سلطان اس حوالے سے مزید اپڈیٹ کریں گے۔ جی شکیل، بتائیے گا۔ پاکستان کی اعلیٰ تعلیم کے افق پر ایک اور روشن باب رقم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایمرسن یونیورسٹی ملتان کے فیکلٹی آف کمپیوٹر اینڈ ایمرجنگ ٹیکنالوجی میں داخلوں کا میرٹ اس سال حیران کن حد تک بلند ہے۔ صرف میرٹ، قابلیت اور شفافیت ہی یہاں کی جو ہے وہ پہچان بن رہی ہے۔ اگر ہم تفصیلات کی بات کریں تو اس سال ایمرسن یونیورسٹی کے جدید شعبہ جات میں 7,423 درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ اسٹوڈنٹس کا اعتماد جو ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے یہاں سے، اور جس میں بی ایس آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں میرٹ 98 سے 88% تک، کمپیوٹر سائنس میں میرٹ 98 سے 87% تک ریکارڈ کیا گیا۔ دیگر پروگرامز میں سائبر سیکیورٹی، ڈیٹا سائنس، آئی ٹی اور سافٹ ویئر انجینئرنگ جیسے جدید پروگرامز میں میرٹ غیر معمولی رہا ہے۔ ان تمام پروگرامز میں کم از کم میرٹ 60% سے اوپر رہا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ داخلہ صرف اہل امیدواروں کو ہی مل رہا ہے۔ اس موقع پر ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر سہیل رضا چوہان نے کہا، ہم میرٹ پر یقین رکھتے ہیں اور جدید تعلیم، تحقیق اور عملی سیکھنے کے ماحول کو یقینی بنانا ہمارا مشن ہے۔ جبکہ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد رمضان نے بھی طلبہ سے خطاب میں اس بات میں اظہار کیا کہ ہم بہت جلد جدید آئی ٹی لیبارٹریز قائم کر رہے ہیں جن میں اے آر، وی آر، ڈیپ لرننگ، روبوٹک اور ہولوگرافک ٹیکنالوجی شامل ہوں گی تاکہ طلبہ ہمارے بہتر مستقبل کی دوڑ میں سب سے آگے ہوں۔ اس میں طلبہ کو یہ میسج بھی دیا جا رہا ہے کہ دیگر پروگرام اس میں داخلے بھی چل رہے ہیں، طلبہ اس میں اپلائی کریں، اور جتنا فرسٹ ایئر کی بنیاد پر داخلے کیے جا رہے ہیں۔ اور ایمرسن یونیورسٹی کے غزالی ہال میں ایڈمیشن ڈیسک بھی قائم کیا گیا ہے جہاں پہ طلبہ کی کاؤنسلنگ بھی کی جا رہی ہے اور ان کے ایڈمیشن بھی کیے جا رہے ہیں۔ جبکہ جو کمپیوٹر پروگرامز ہیں اس میں میرٹ لسٹ اویزا کر دی گئی ہے اور میرٹ جو ہے وہ کافی بلند رہا، جس میں اسٹوڈنٹس کی ایک بڑی تعداد نے اس یونیورسٹی کا رخ کیا اور یونیورسٹی میں نئی لیبس کا قیام بھی کیا جا رہا ہے تاکہ طلبہ کو پریکٹیکل لرننگ دی جائے۔ جی بہت شکریہ شکیل سلطان آپ کا۔ سرگودا پریس کلب میں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما محسن شاہ نواز رانجھا کی پریس کلب، صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے سرگودا کی عوام کے لیے کارڈیولوجی سینٹر بنایا۔ جلد ہی شہر میں پنجاب حکومت لوکل ٹرانسپورٹ شروع کر رہی ہے۔ کسان فیکٹریاں لگانا چاہتے ہیں لیکن ان پاس پیسے نہیں ہیں، ان کو حکومت پنجاب سے ہم قرضے لے کے دیں گے، بلا انٹرسٹ فری لون لے کے دیں گے۔ جو نئے اسٹارٹ اپس ہیں یا نئے کاروباری نوجوان ہیں جو یہ کام بھی کر رہے ہیں یا سمجھتے ہیں لیکن ان کے پاس 4-5 کروڑ روپیہ فیکٹری لگانے کا اور کولڈ سٹور لگانے کا نہیں ہوتا، تو ان کو ہم بینک آف پنجاب سے لون لے کے دیں گے۔ اور یہ بھی اسکیم جو ہوگی یہ بھی بہت بڑے اثر ڈالے گی، ہماری نئی فیکٹریاں لگیں گی، نیا روزگار لوگوں کو حاصل ہوگا، ٹریڈ بڑھے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سرگودا میں سٹرس پارک بنانے لگے ہیں جو کہ عالمی معیار کا ایک سٹرس پارک ہوگا۔ اگر آپ باہر کے ممالک میں جائیں اور وہاں کے سٹرس پارک کا آپ کو دیکھنے کا ہو اتفاق، تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک سٹرس پارک ایک آدمی جب جاتا ہے وہاں پھرنے کے لیے تو اس سے $70-80 جو ہے وہ کما لیتے ہیں، اس کا ٹکٹ ہوتا ہے۔